بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ہمارا جو مسئلہ تھا پچھلے ہفتے حدیث ہم نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، جو حدیث اس سے پہلے نکاح کے مسائل میں بھی ہم نے ذکر کی تھی، اور تجارت کے جو مسائل اس حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات آج کے درس میں ہوگی۔ پچھلے درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اس حدیث کو محدثین کے یہاں حدیث جمل جابر کہا جاتا ہے، یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کے بیچنے کا واقعہ جس حدیث کے اندر ہے وہی یہ حدیث ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، اس اونٹ کی قیمت کیا تھی اس میں کافی اختلاف ہے، اور اسی طرح سے اونٹ پر مدینے تک سواری یہ جو کنڈیشن تھی بیچنے والے یعنی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اس کے بارے میں بھی راویوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی بعض راویوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور بعض نے ذکر نہیں کیا ہے اس کے لحاظ سے، اور اسی طرح سے قیمت کے بارے میں کافی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر راویوں نے اس شرط کو ذکر کیا ہے، اور شرط کے ساتھ ہی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے محدثین بھی، اور اسی طریقے سے قیمت کے تعلق سے بھی اس کی ایک خاص قیمت کی ترجیح جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کی ہے۔ ہم اس تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے، اب وہ قیمت چاہے جو بھی ہو، اس قیمت سے ہمارے مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قیمت آدمی کوئی بھی رکھے، وہ جو ہے جو تجارت کے مسائل ہیں اس قیمت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ قیمت چاہے جو بھی رہی ہو اس سوٹ کی، کسی بھی خاص ٹریڈنگ میں، کسی خاص لین دین میں اگر کوئی خاص قیمت رہی ہو تو اس قیمت سے تجارت کے جو مسائل ہیں اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہتا۔ تو یہاں پر اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا ہے تجارت سے متعلق، اس میں سے ایک بات پہلے ذکر کر دوں، جو جو ہے ابھی جو مستقل آنے والے لوگ ہیں اس میں سے بعض لوگ جو نہیں ہیں ابھی، تو اس کی وجہ سے اصل جو مسئلہ ہے وہ پیش کرنے سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے تعلق رکھتا ہے اور تجارت سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا سامان بیچنے کے لیے کہیں پیش نہیں کیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، آج کل جیسے دکانیں ہیں، باقاعدہ دکانیں ہوتی ہیں، وہاں وہ سامان اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ سامان لوگوں کو بیچنا ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بیچنے والے نے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ شو روم ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی جس کے اندر باقاعدہ جو ہے اسے رکھا گیا ہے،
اور اس لیے رکھا گیا ہے، لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے یہ جان جائیں کہ یہ سامان بیچنے کے لیے ہے، اور لوگ اس کے خریدنے کے لیے جو اس کی جو ہے جو بھی ہے قیمت ہے، جو بھی بات چیت ہے تجارت کے تعلق سے، جو بھی بات چیت ہوگی، لوگ اس کی طرف جو ہے آگے بڑھیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے سامان کو پیش کرنا۔ اسی طرح سے کسی کی زمین ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا جو ہے پرانی گاڑی ہے اس کے پاس، اس نے جو ہے اس کو یعنی فار سیل جیسے آج کل لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے لکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیش کر دیا ہے اسے بیچنے کے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں چونکہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو ان چیزوں کو ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں۔ آج بہت ساری ویب سائٹیں ہیں جہاں انسان اپنا کچھ پرانا سامان بیچنا چاہتا ہے تو وہاں جا کر کے اپنے سامان کو وہاں درج کر سکتا ہے، جس سے اس نے اپنے سامان کو پیش کیا بیچنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جائز ہیں شریعت کے اندر، اور یہی اصل طریقہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا اپنے سامان کو پیش کرتا ہے بیچنے کے لیے، اور خریدنے والا اس کے لیے اس کی قیمت لگاتا ہے یا بات چیت کرتا ہے خریدنے کے لیے۔ لیکن اگر کسی کو کسی کا کوئی سامان پسند ہے اور وہ شخص اس کو بیچنے کے لیے رکھا نہیں ہے کہیں بھی، اس کی طرف سے وہ کوئی جو ہے اسے پیش نہیں کیا گیا ہے بیچنے کے لیے، اور ایسا کچھ ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آدمی بیچنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر کسی کا دل آ گیا ہے اس سامان کے اوپر، اور وہ خود اب آگے بڑھ کے کہتا ہے سامان کے مالک سے کہ تم مجھے یہ بیچ دو، تو کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ بیچنے والے کی طرف سے اصل میں پہل ہوتی ہے نا کہ وہ سامان رکھ دیا ہے کہ یہ سامان بیچنے کے لیے ہے، یہ تجارت کا سامان ہے، تو لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں، وہی چیز ہوتی ہے، اور یہ جنرل بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے یہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کہیں کوئی پراپرٹی ہے، وہ مالک بیچنا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی اس کی طرف سے چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوس میں کوئی ہے یا اس کا کوئی جو ہے پہچان کا ہے جس کو اس علاقے میں کچھ جو ہے وہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، اور وہ خود جو ہے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی پراپرٹی مجھے بیچ دو۔ کبھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں آدمی کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اس کی ضرورت بھی اپنی رہتی ہے، اور کبھی یہ چیز بہت پسند آ جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ سامنے والا وہ سامان بیچ دے۔ تو یہ چیز ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے یہ۔ تو خود سے آگے بڑھ کر کے سامان کے مالک سے کہا جائے اس سامان کے بارے میں جو اس نے بیچنے کے لیے باقاعدہ رکھا نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بیچے، تو یہ کیا جائز ہے؟ یہ تو یہ جائز ہے شریعت کے اندر۔ اگر کوئی غصہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسے پوچھ بھی لے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آدمی کیا ہوتا ہے کہ ایسے پوچھ لیا آپ نے، گاڑی ہے اس کے پاس، کیا آپ اپنی گاڑی بیچنا پسند کریں گے یا اپنی زمین بیچنا پسند کریں گے؟ تو کبھی سامنے والا غصہ بھی، تم کو کیا لگتا ہے میں کوئی یہ ہوں؟ تو غصہ بھی کر سکتا ہے نا، اس کو بیچنا نہیں ہے تو غصہ بھی کر سکتا ہے، تو اس میں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حق ہے لوگوں کو پوچھنے کا۔ اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے ایسا جو ہے، تو سیدھا سادہ اگر نہیں بیچنا ہے تو بولتے نہیں بیچنا ہی، بھئی یہ بیچنے کے لیے ہی ہے، یہ جو ہے بیچنے کا نہیں ہے، یہ خود میرا جو ہے اپنے استعمال کا ہے یا میرے لیے ہے، میں نے اپنے لیے رکھا ہے، مجھے بیچنا نہیں ہے۔ تو بہت جو ہے آرام سے آدمی بڑے اخلاق سے یہ بات کر سکتا ہے۔ ابھی مکان کرائے وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں، تو کبھی وہ بورڈ لگا ہوا رہتا ہے کہ کرائے کے لیے ہے یہ، تو اس وقت آدمی بات کرتا ہے، لیکن ایسا کچھ لگا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی مکان خالی دیکھا، کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اسے کرائے پر دینے والے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہے تو بات کریں وہ اس کے بارے میں۔ تو اس سے بات اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے یہ شریعت کے اندر، اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मुझे ये ऊँट बेच दो। हालांकि उनकी तरफ से कोई ये नहीं था कि जो है ये ऊँट बेचने के लिए है, मैं ये ऊँट बेचना चाहता हूँ, ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं था, कुछ ऐसा पेश नहीं किया गया था। लेकिन जो है इन्होंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ये बात उनके सामने रखी कि जो है क्या तुम अपना ऊँट मुझे बेचोगे या अपना ऊँट मुझे बेच दो। तो ये शरीयत में जायज है, कोई हरज नहीं। अब जो असल मसला है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। असल मसला हमारा, क्या इस तरह से कोई चीज बेचना, इस कंडीशन के साथ बेचना कि जो मकसद है उस चीज को खरीदने का, या जो है जो उस चीज से फायदा उठाया जाता है, जिस मकसद के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर वही फायदा बेचने वाला ये कंडीशन लगा दे कि मैं बेच तो रहा हूं, बेच तो दूंगा, लेकिन मैं इससे फायदा उठाऊंगा इतने दिनों तक, या जो है कोई भी वक्त मुतय्यन रहता है कि मैं इससे फायदा उठाऊंगा और ये मेरे पास ही रहेगा। अगर इस तरह की किसी कंडीशन के साथ अगर कोई आदमी कोई सामान बेचता है, खरीदता है, तो इस शर्त के साथ क्या सामान को बेचना, खरीदना ये जायज होगा या नहीं होगा। ये खास किस्म की ट्रेडिंग है। तो ये तो हदीस तो बता रही है कि जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है मैं बेच रहा हूं, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं इस पर सवार होकर के मदीने तक जाऊंगा। और यानी असल जो है उस जानवर का फायदा क्या था, मनफात जिसको अरबी में कहते हैं, यानी किस लिए आदमी रखता है कि उस पर सवारी करे। वो सवारी करना, जैसे आज के दौर पे मिसाल समझना है आपको, तो रास्ते में कहीं सफर में ऐसे ही दोस्त लोग थे, तो दोस्त ने कहा कि जो है अपनी गाड़ी मुझे बेच दो। तो दूसरे दोस्त ने कहा ठीक है मैं बेच देता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं इसी गाड़ी पर घर तक जाऊंगा और उसके बाद ये गाड़ी तुम्हारे हैंडओवर करूंगा या जो दोबारे हवाले करूंगा। तो ये कंडीशन लगा। जैसे यहाँ जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लगाया, तो गाड़ी का मकसद तो यही होता है ना। जो आम गाड़ियां लोग रखते हैं वो सवारी के लिए रखते हैं, या जो सामान की ढोने की गाड़ियां होती हैं तो वो सामान ढोने की उसी मकसद के लिए आदमी जो है करेगा। तो जो असल उसका, उसकी मनफात अरबी में कहते हैं, उसका जो फायदा है उस चीज का, उसी के बारे में कंडीशन लगा दिया कि मैं इतने दिन तक इससे फायदा उठाता रहूंगा। कोई भी जो है मुतय्यन मुद्दत हो सकती है, मुतय्यन वक्त हो सकता है, कुछ भी जो है। तो क्या ये खरीदना बेचना जायज होगा। यहाँ बुनियादी बात क्या सोचने की है, जो आम तरीके से फुकहा और अइम्मा सोचते हैं, वो ये है कि असल तो यही मकसद होता है खरीदने का, उससे वो फायदा उठाना वही मकसद होता है। अब ये कंडीशन लगा दिया, इस दौरान अगर कुछ हो जाए उस चीज को, कुछ भी मसला हो जाए, तो बहरहाल एक परेशानी की बात होगी फिर। और दूसरी बात ये है कि सामान बेच दिया है और बेचने के बाद भी वो सामान दिया नहीं, वो अभी जो है हैंडओवर नहीं कर रहा और इस तरह की कंडीशन लगा रहा है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो मसाइल इसमें बाद में पैदा होने का जो है डर होता है, ये सब परेशानी होती है। तो अब जो है इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या इस तरह की कंडीशन लगा करके भी चीज को बेचेंगे खरीदेंगे तो वो जायज होगा या नहीं होगा। फुकहा इस सिलसिले में मुत्तफिक नहीं है, अइम्मा इस सिलसिले में मुत्तफिक नहीं है। मशहूर कौल यही है कि जायज है। और बाकायदा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे मुहद्दिसीन और मजहब हम्बली भी यही है, हनाबिला का, उलमाए अहले हदीस का भी यही है ख्याल कि इस तरह से कंडीशन के साथ कोई चीज़ बेची जाती है तो ये बेचना और खरीदना जायज़ है, ये ट्रेडिंग जायज़ है। और यही हदीस उसके लिए दलील बनाते हैं।
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن لگایا ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہ جو ہے فاصلہ، وہ ڈسٹینس بہت زیادہ نہیں ہے، قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، قریب کا ہے ڈسٹینس، اور مالکیہ کے یہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کے لیے جو انہوں نے متعین کیا ہے قریب اور دور ہونے کی جو بات ہے، وہ 3 دن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سواریاں پرانے زمانے کی وہ 3 دن میں جہاں پہنچ سکتی ہیں، وہاں تک کی اگر مسافت ہے، اور کہتا ہے بیچنے والا کہ میں وہاں پہنچ کر کے یہ تمہارے حوالے کروں گا، تب جو ہے وہ کنڈیشن صحیح ہے، اور یہ بیچنا خریدنا، یہ ٹریڈنگ جائز ہوگی۔ لیکن اب آج کے دور میں اسے فٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے بعض احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ضابطہ ہے، یہ ایک اصول ہے شریعت کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں تو ایک دن کا ہی مسئلہ اگر ہو تو پوری دنیا بھی گھوم کے آ جائے گا۔ تو اس طرح کی بات جو ہے اس زمانے میں تو کہی جا سکتی تھی، آج نہیں کہی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس طرح کی شرط کے ساتھ خریدنا بیچنا جائز ہی نہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ ان کی کیا دلیل ہے، اور اس حدیث کا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی چاہیے۔ تو پہلی چیز، ان کی دلیل کیا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے کنڈیشن کے ساتھ خریدنا بیچنا ٹریڈنگ یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں وہی چیز رہی ہوگی کہ عام طریقے سے اس طرح کے مسائل میں اگر اس طرح کی کنڈیشنز وغیرہ ہوتے ہیں بیچنے اور خریدنے میں، تو جھگڑا ہونے کا بعد میں امکان ہوتا ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے اس چیز کو تو یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز کس آدمی کی، اب وہ جو ہے اس کی گارنٹی کیا ہوگی پھر اس کی۔ جیسے مان لیجئے گاڑی ہے، کئی راستے میں خرید لیا، اور بیچنے والے، آج کے زمانے کی مثالیں پیش کر رہا ہوں، بیچنے والے نے کہا کہ میں گھر پہنچنے کے بعد میں اسی گاڑی پر گھر تک جاؤں گا، اور پہنچنے کے بعد گھر جو ہے تمہارے یہ حوالے کروں گا، ہینڈ اوور کروں گا، اور راستے میں ہی اگر کار ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ کچھ جو ہے چیزیں، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے اس زمانے میں بھی جو یہ جانوروں کا مسئلہ، اگر راستے میں ہی جانور کو کچھ ہو جائے، جانور مر جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ تو بیچ دیا تھا، ساری چیزیں ہو گئی تھی، ہینڈ اوور نہیں کیا تھا، صرف ایک کنڈیشن لگا دی تھی اس کے لیے، اور اب اس وقت چونکہ بیچ چکا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آدمی، یہ اس زمانے میں تو چلو نیک لوگ تھے، امانت دار تھے، بات دوسری۔ آج کے زمانے میں ویسے نیک اور امانت دار لوگ تو نہیں ہے نا، کہیں غلط طریقے سے اسے استعمال کر کے اسے خراب کر دے، کچھ کر دے اس دوران، اور جیسے اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے ویسے نہ استعمال کرے۔ اب چونکہ دوسرے کا مال ہے نا، دوسرے کا مال، لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں رہتی ہے، اتنا خیال نہیں رہتا ہے لوگوں کو، تو کون ذمہ دار بنے گا اس کا؟ یہ بڑا مسئلہ ہو، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہی چیز رہی ہوگی۔ پھر بھی وہ بعض دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بعض دلیلیں ان کی پیش کرتا ہوں۔ ان کی بعض دلیلوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ نہا عن بیع و شرط، بیچنا اور ساتھ میں کنڈیشن بھی لگانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بیچنا اور شرط لگانا اس کے ساتھ،
تو نہا امبین و شرط. اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کافی کلام ہے، یعنی اس کی صحت کے تعلق سے، اس کے ثابت ہونے کے تعلق سے بہرحال کلام ہے. اور وہی حدیث بعض روایتوں میں نہا امبین و شرطین اس طرح سے بھی ہے کہ بیچنا اور دو شرطیں لگانا. تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شرط لگانا تو جائز ہے، دو شرط منع ہے. جبکہ بعض روایتوں میں الفاظ ہیں نہا امبین و شرطن، کہ بیچنا اور شرط لگانا. تو اس میں ایک شرط بھی آ گئی ہو کہ شرط لگا کر کے بیچنا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی چیز جو ہے، شرط کا مطلب وہی شرط ہوتی ہے جو خریدنے اور بیچنے سے متعلق ہوتی ہے. اب جتنی شرطیں بڑھتی جاتی ہیں نا، اتنا ہی بعد میں جھگڑے وغیرہ کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس حدیث کی وجہ سے میں نے کہا حدیث پر کلام ہے، کہتے ہیں کہ شرط کے ساتھ تو بیچ ہی نہیں سکتے. اور یہ ایسی شرط جو اس جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو خریدی جا رہی ہے، اس چیز کا جو فائدہ ہے اسی سے متعلق ہے یہ کنڈیشن. تو کیا جو ہے یہ چیز جائز ہوگی؟ تو پیش کرتے ہیں دوسری حدیث اس کے بارے میں کہ شرط کے ساتھ، اس طرح کی شرط کے ساتھ، یعنی خریدنا بیچنا اور شرط بھی لگانا ساتھ میں، اس کے ساتھ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بہرحال وہ الفاظ جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر کلام ہے، حدیث پر کلام ہے. دوسری بات جو ہے، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ آتے ہیں کہ نہا عن السنیہ، یعنی اگر کسی چیز کو بیچا جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز مستثنا کر دی جاتی ہے کہ کچھ جو ہے، تو وہ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. میں اس کی پوری شکل بتا دیتا ہوں آپ کو، اور تاکہ وہ مسئلہ بھی، چونکہ یہ سب مسائل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو سب آئی جائیں سامنے تو اچھا ہی ہے. اس حدیث پہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سنیہ سے منع فرمایا. نہا بیع سنیہ. سنیہ کیا ہے؟ استثناء. استثناء کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے کسی شخص نے باغ میں جو درخت ہے، جو آم ہے درختوں پر، وہ خریدا اور جو ہے یا بیچا. تو بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ میں نے پورا باغ بیچ دیا سوائے 5 درخت کے، یعنی سارا آم آپ لے سکتے ہو سوائے 5 درخت کے آم کے، یوں کہہ لیجئے. تو یہ ایک لفظ کا ہے، اس کو کہتے ہیں استثناء. اس نے 5 کو الگ کر دیا، 5 کو کہا کہ یہ 5 جو ہے نہیں، 5 کے علاوہ میں نے سب بیچ دیا. تو یہ اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس میں بھی ایک جائز شکل ہے، ایک حرام شکل ہے اور ایک جائز شکل ہے. جائز شکل کیا ہے کہ وہ متعین کر دے کہ یہ 5 درخت، یہ آم میں نہیں بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے. یہ کب جائز نہیں ہے؟ کہ جب وہ مطلق طور پر یہ کہتا ہے کہ 5، اور متعین نہیں کرتا ہے کہ یہ 5 کون سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بعد میں بات آئے گی تو وہ جو ہے خریدنے والا کہے گا نہیں یہ 5 میں دیتا ہوں تم کو، تم جو ہے، اور وہ کہے گا نہیں مجھے یہ 5 درخت چاہیے. درختوں پر آم الگ ہو سکتے ہیں، آم کی تعداد الگ ہو سکتی ہے، آپس میں مسائل ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہیں. اور اسلام میں جو تجارت کا اصول ہے اس میں شروع سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ وہ تمام شکلیں جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو اس کو اسلام نے منع فرمایا ہے. تو یہ جو حدیث ہے کہ کوئی چیز جو ہے الگ کر لی جائے بیچنے کے ساتھ، کہ نہیں جو ہے میں بیچ تو رہا ہوں لیکن میری اس میں سے اتنا جو ہے مستثنا ہے، الگ ہے. تو اگر اس کو متعین کر دے تب تو جائز ہے یہ شریعت کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں اسی لیے وہ بات یہاں نہیں آتی، اس مسئلے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ تو متعین ہے نا یہاں پر
کہ اس کی پیٹھ پر سواری کر کے میں مدینے تک جاؤں گا اور مدینے میں واپس کر دوں، یہ جو ہے آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ جو ہے کنڈیشن ہے۔ تو یہاں تو وہ اپلائی نہیں ہو رہا اس حدیث کا، جو جس کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر، یہاں وہ چیز اپلائی تو نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اور دوست جو ہے، اس حدیث کا جواب وہ لوگ یہ دیتے ہیں احناف شوافع کہ یہ خاص واقعہ ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، اور اس طرح کے جو خاص واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں۔ جیسے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ سب جو کچھ کیا تھا، یہ حقیقت میں ٹریڈنگ نہیں تھی، یہ حقیقت میں خریدنا بیچنا نہیں تھا، وہ تو آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے آپ نے اس طرح سے بات کی تھی۔ تو یہ ایک خاص جو ہے واقعہ ہے جس میں اصل مقصد خریدنا بیچنا تھا ہی نہیں، اسی لیے ہم اس حدیث سے دلیل نہیں لے سکتے کہ کنڈیشن رکھتے ہوئے اگر کوئی چیز کوئی بیچے تو بیچنا جائز ہوگا، اس حدیث سے دلیل نہیں لے سکتے۔ وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے سامنے میں جو ہے اس سلسلے میں، اب یہ مثال تو نہیں رہ سکتی، ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام طریقے سے اس طرح کی مثالیں اب نہیں رہتی ہیں۔ وہ کار وغیرہ کے بارے میں ہو سکتا ہے، ٹو ویلر وغیرہ کے بارے میں، کہ کہیں گئے اور وہیں پہ بات چیت ہو گئی دوستوں کے درمیان کہ میں اسے خرید لیا بیچ دیا، اور وہ کہے کہ میں گھر جا کر کے یہ آپ کی جگہ حوالے کروں گا، تو اس طرح کی چیزیں نا ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو آج کے دور میں جو چیز ہوتی ہے بڑی کثرت سے پراپرٹی ڈیلنگ میں، وہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی مسئلے سے وہ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ کہ کبھی آدمی اپنا گھر بیچ دیتا ہے، اپنی پراپرٹی جو ہے بیچتا ہے، گھر بیچتے، گھر کے بیچنے میں ہی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، گھر تو بیچ دیا، لیکن ابھی پیسہ ملا تو دوسرا گھر خریدنا ہے یا زمین خرید کر کے اسے کنسٹرکشن کرنا ہے اس میں، تو اب وہ کیا کنڈیشن رکھتا ہے بیچنے کے وقت میں کہ میں آپ کو یہ گھر بیچ رہا ہوں، لیکن اسی گھر میں 6 مہینے تک رہوں گا یا 1 سال تک رہوں گا، یہ کنڈیشن لگا دیا۔ تو گھر کا جو کیا ہے، اس کی جو منفعت ہے، عربی میں جو منفعت کہتے ہیں، یعنی اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر رہنا۔ ریزیڈینشیل جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کے اندر رہنا یہی نہ ہوتا ہے، عربی میں اس کو سکونت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ پراپرٹی اس کی ہو، یعنی کمرشیل ہو، تو کمرشیل بھی ہو سکتی ہے، جو تو کہتا ہے کہ میں یہ بیچ تو رہا ہوں، لیکن کنڈیشن میری یہ ہے کہ میرے یہاں پر جو چیز چل رہی ہے دوسری جگہ میں سیٹ کروں گا ابھی، اور وہاں جب تک سیٹ نہیں ہوگا تب تک جو ہے 6 مہینے کی اس نے مہلت لے لی، مدت لے لی کہ جو ہے 6 مہینے کے بعد میں تم کو اسے ہینڈ اوور کروں گا، کنڈیشن یہ لگا دی۔ تو گھروں میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا آپ سے، کیونکہ گھر جو بیچ دیا ہے تو کہاں جائے گا، کہاں رہے گا؟ تو جب تک اس کا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ اسی گھر میں رہنے کی کنڈیشن لگاتا ہے، اور مدت متعین تب، ایسے ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جب تک میرا انتظام نہیں ہوگا میں یہ رہوں گا، زندگی بھر وہ انتظام ہی نہیں کرے گا، ویسے نہیں، مدت باقاعدہ اس کی متعین ہوتی ہے، 6 مہینے ہو، 1 سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی ہے، مدت کو متعین کرنے کے بعد اگر اس طرح سے خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو شریعت میں یہ ٹریڈنگ، یہ تجارت، یہ خریدنا بیچنا جائز ہے۔ اس آدمی نے بیچ دیا اپنا مکان، وہ پیسہ بھی دینا لینا اس کو لے لیتا ہے، پیسہ بھی یاد رکھیے گا، پیسہ بھی لے لیتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جا کر کے باقاعدہ جو آج کے دور میں حکومت کے اندر
जो उसकी रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्री भी करा दे रहा है, सब कुछ कर दिया उसने। लेकिन वो कंडीशन थी कि हम 6 महीना रहेंगे यहीं पर इसी घर के, और अपना जो है घर बनते ही या जो है वो जो खरीदना चाह रहा है जो भी खरीद करके हम वहां चले जाएंगे और आपके ये हवाले कर देंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, कंडीशंस रखे जाते हैं और उसके साथ कोई चीज खरीदी बेची जाती है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर आप ये हदीस के लिहाज से वो मसला लेते हैं, जो मुहद्दिसीन की राय है, जो फ़िक़्ह हम्बली में है, और जो आम तरीके से उलमाए अहले हदीस की राय है कि ये जायज़ है, तो उसके लिहाज से ये चीज़ जायज़। अहनाफ के फ़िक़्ह हनफी के लिहाज से, फ़िक़्ह शाफ़ी के लिहाज से ये जायज़ नहीं, अगर कोई इस तरह से बेचता है खरीदता है। यानी घर बेच तो दिया लेकिन कंडीशन लगाया कि 6 महीने तक मैं इसी घर में रहूंगा। ये वो शक्ल नहीं है मेरे भाइयों, कि जो है घर बेच दिया, उसने खरीद लिया, लेकिन उसने कहा कि मैं 6 महीने तक यही रहूंगा और उसका किराया दूं। ये थोड़ा सा फर्क हो गया। तो यहाँ दो डील हो गई अभी। एक क्या है कि प्रॉपर्टी सेल किया है, और दूसरे क्या है प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना। ये दो डील भी बनेंगे यहाँ। ये एक अलग मसला हो गया ये। लेकिन हम जो कह रहे हैं ना, जो मसला हम बयान कर रहे हैं उसमें वो कोई किराया वगैरह नहीं देगा उसका। वो सिर्फ कंडीशन है कि उसी में वो रहेगा, इतने दिन तक उससे फायदा वही उठाएगा उस सामान से। उसके लिए उसने ये कंडीशन रखी है। मैं आपको दूसरी मिसाल पेश कर दूं। एक गाड़ी है, किसी ने तलब किया कि भाई गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी है, आप मुझे बेच दीजिए। कहा ठीक है, बातचीत होगी, लेकिन उसने कंडीशन ये लगा दी। ये घर पहुंचने वाली तो बात हमने पेश कर दी थी, कंडीशन ये लगाया कि अभी मुझे दूसरी सवारी चाहिए मुझे भी, तो जब तक मेरे पास दूसरी सवारी का इंतजाम नहीं हो जाता, ये कंडीशन नहीं चलती है, ये कंडीशन नहीं चलती है। तो उसको सामने रखते हुए वो ये कि जो है मैं 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी सवारी का मैं इंतजाम कर दूंगा, तब तक ये चीज मेरे पास रहेगी और मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। इस कंडीशन के साथ खरीद लिया, बेच दिया। ठीक है साहब, तो ये मसला हो गया। तो जो लोग भी इस कंडीशन के साथ चीज के खरीदने और बेचने को जायज समझते हैं, तो उनके यहाँ ये चीज जायज है और वही सही भी है। कोई हरज नहीं है इसमें, जब वो चीज मुतय्यन है, इतने दिन के बाद ये है जो भी मामला है वो उसके हवाले कर देगा। और अमानतदारी भी थोड़ी बहुत रहती है, लोग इसका ख्याल भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ ताउन की जो है रहती है फिजा, तो बड़ा अच्छा रहता है कि आपस में मिलजुल करके रहने का एक रहता है कि लोगों की ज़रूरतों का भी ख्याल किया जाए। वो आदमी बहरहाल, यहाँ बेंगलुरु में तो आपको किराए के लिए कहीं भी जगह मिल जाती है। बहुत से जो देहाती एरिया होते हैं या ऐसे इलाके होते हैं जहाँ लोग किराए के मकान रहते नहीं है, किराए के मकान नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर ऐसे बेच दिया है और उसको जाना है, तो उसको एक ज़रूरत तो पड़ती है ना कि वो रहे कुछ दिन तक और फिर जो है दूसरा खरीदे, या कह लीजिए कि, और जब तक उसके पास पैसा नहीं रहेगा वो दूसरा खरीद नहीं पाएगा, उसके लिए पैसा भी ले लेता है, सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा कि रजिस्ट्री भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन जैसा कंडीशन रखा है, तो मुसलमान तो जो कंडीशन किसी चीज के अंदर रखते हैं, तो हदीस में आता है कि अल मुस्लिमून अला शुरूत, मुसलमानों को जो शर्तें होती हैं उसे पूरा करना चाहिए, उसी के मुताबिक रहना चाहिए। तो ये बहरहाल मसला आपके सामने मैंने पेश कर दिया कि इसके साथ ये बेचना खरीदना जायज है। कुछ चीजें जो है इसी से ताल्लुक तो रखती हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से ये नहीं है, इसमें जो है नहीं आता है। लेकिन बात चूंकि कंडीशन की आई है, खरीदना और बेचना कंडीशन के साथ, तो मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करता हूँ। आज के दौर के ये मसाइल, जैसे हमने कोई सामान खरीदा किसी के पास से, शोरूम से जाकर के सामान खरीदा, और कंडीशन ये है कि होम डिलीवरी चाहिए।
یعنی آپ کو یہ سامان گھر تک پہنچانا پڑے گا۔ خریدنے کے ساتھ میں نے یہ کنڈیشن لگا دی اور اس بیچنے والے نے اسے مان لیا، تو یہ خریدنا بیچنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ کنڈیشن کے ساتھ ہی اس کو خریدا ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکتا بعد میں کہ نہیں نہیں بھائی میں نے تو سامان بیچ دیا، میں کیا۔ جب وہ اس نے مان لیا ہے اس کنڈیشن کو، تو اس کو پابندی کرنی پڑے گی، وہ سامان گھر تک پہنچانا پڑے گا۔ اب آج کل تو یہ چیزیں بہت ہے نا، ہوم ڈیلیوری جو ہے بڑی جو ہے کثرت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، فری شپنگ کا معاملہ جو ہے ابھی چل رہا ہے بہت، تو وہ ساری چیزیں، تو ان سب کنڈیشن کے ساتھ اگر کوئی چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہے تو یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خریدنے والے نے اس شرط کے ساتھ خریدا تھا کہ شیپنگ فری ہے، وہ گھر تک ہمارے ڈلیوری دے گا، جیسے آج کل انٹرنیٹ پر جو چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں اس میں وہ آپ کے دروازے تک لا کر کے پہنچاتا ہے، پہنچانے کی وہ ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، وہ شیپنگ کی پوری ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ تو کبھی اصل میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، کبھی اس کا خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور ملک سے، چونکہ اب تو دوسرے ملکوں سے بھی ٹریڈنگ ہو جاتی ہے نا، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ سے آپ نے سامان خریدا ہے، وہ سامان آپ تک پہنچائے گا اور وہ پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے، آپ کے گھر تک پہنچائے گا وہ۔ آپ نے یہ سامان خریدا بیچا، کنڈیشن تھی کہ گھر تک پہنچائے گا، اس کنڈیشن کے لحاظ سے اسے گھر تک پہنچانا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ داری اس کی آئے گی۔ اس کے بعد اور بھی جو ہے کنڈیشن اس کے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان سب کے ساتھ چیزوں کو بیچنا خریدنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے بیچنے والے کی طرف سے خود ایک طرف سے آفر ہے۔ آفر کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ فری ہوم ڈیلیوری، اس نے آفر دے دی، تو یہ اس کی طرف سے ایک آفر ہے، وہ تو اسے پورا کرنا ہے۔ آپ نے جب خریدا ہے اس کے ساتھ اور اس نے یہ بات رکھی تھی، تو پھر اس کو پورا کرنا ہے اسے اور اس کو پہنچانا ہے آپ کے پاس۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا بعد میں کہ نہیں بھائی ہم نے خریدا بیچا، ٹھیک ہے ہم نے وہ کیا تھا، لیکن جو ہے ہم نے ایک آفر دی تھی، لیکن ابھی وہ چیز پاسبل نہیں ہمارے لیے، ہم نہیں پہنچا سکتے، اور کیا جو بھی ٹریڈنگ تھی وہ ہو گئی ہے، اپنا سامان آپ لے جاؤ، تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا ہو۔ اور ویسے بھی عملاً بھی ایسے ہی ہے کہ ایسے کہتے نہیں ہیں لوگ، کیونکہ سمجھتے ہیں لوگ اس چیز کو، یہ کامن سینس ہے۔ تو شریعت کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ وہاں اس کی پابندی کرنی پڑے گی اسے، وہاں پھر وہ انکار نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہ مسئلہ ہے یہ، آپ چیزیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان چیزوں کو، جیسے کہ جو گاڑی خریدی، کوئی بھی ایسا سامان خریدا جس میں سروس کی ضرورت ہوتی ہے یا اس سامان کو فٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کمپنی کی طرف سے آفر ہے یہ، جب وہ بیچتا ہے تبھی وہ چیزیں اس نے رکھ دی ہیں کہ آپ سامان لیجئے، 6 مہینے تک جو بھی سروس ہوگی ہم سروس چارج کیے بغیر وہ سروس کریں گے، تو اسی کے ساتھ خریدا ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا اسے، وہ بیچ میں یہ منع نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ یہی جو ہے چیزیں کچھ اور بھی ہوتی ہیں کہ وہ سامان لا کر کے ہمارے گھر میں فٹ کرے گا، تو بعض چیزوں کے بعض سامان ایسے ہوتے ہیں اس میں فٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ساتھ میں بیچنے والے نے ہی اس کی طرف سے ہی یہ چیز ہے یا کمپنی کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے
کہ جو بھی خریدے گا وہاں اس کے گھر میں جا کر کے اس کو پورے طریقے سے فکس کر دینا یا فٹ کرنا، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، تو پھر اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ سب مسائل جو ہے اسی کے اندر، اسی سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں، اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ انکار نہیں کر سکتا بعد میں اس سے کہ جو ہے نہیں، ہم جو ہے ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ کنڈیشن کی کچھ باتیں اور بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے آج کے دور کے لحاظ سے۔ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عجیب طرح کی کنڈیشن ہوتے ہیں۔ دکان پر سامان جو ہے، کپڑا بیچنے والا وہ کپڑا بیچتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے پاس ہی سلانا ہے اس کو، یعنی اس کی اسٹیچنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہی کرنا۔ ایسی بہت سی دکانیں ہیں، آپ جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کپڑا بھی وہاں سے سلیکٹ کر لیجئے اور وہیں سلانا بھی رہتا ہے۔ وہ کپڑے بھی رکھتے ہیں ساتھ میں، وہ سیتے بھی۔ تو آپ کو ایک قیمت سے وہ کپڑا دیتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ سلانا آپ کو وہیں پہ۔ یہ نہیں کہ نہیں ہم نے کپڑا خریدا ہے، ٹھیک ہے ہم کہیں اور سلا لیں گے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ تھی کنڈیشن بیچنے، کیونکہ ایسے وقتوں میں کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا سستے میں دے دیں، تو وہ سستے میں دے دیا ہے کیونکہ پھر وہ سلائی کا بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے نا اس کو۔ تو جب کنڈیشن لگایا تھا اور ہم نے کنڈیشن مان لیا تھا، تو بعد میں ہم انکار نہیں کر سکتے اس سے، جیسا کہا تھا ویسا کرنا پڑے گا۔ ابھی کبھی کیٹرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، شادی ہال بک کرایا کہیں پہ، یہ تو خریدنا بیچنا نہیں ہے لیکن جڑا ہوا شرط کنڈیشن کے ساتھ ہے یہ، تو میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ساتھ میں کنڈیشن یہ لگا دیا، وہ شادی ہال دیا ایک متعین کہ اتنا جو ہے آپ کا اتنے ہزار دینا پڑے گا، کنڈیشن یہ تھی کہ کیٹرنگ کا بھی انتظام ہم خود کریں، تو اس کو کیٹرنگ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ کم کر دیتے ہیں، جو کرایہ ہوتا ہے ہال کا، جو کرایہ ہوتا ہے کم کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر ہم نے کنڈیشن کے ساتھ چیز کو طے کیا ہے تو اس کنڈیشن کی پابندی ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس طرح سے کنڈیشن کے ساتھ کسی چیز کو طے کرنا، کوئی ڈیل کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں جو ہے اسی جو ہے سے جڑی ہوئی چیزیں کچھ اور جو ہے، کبھی آدمی کنڈیشن جو ہے کچھ چیزوں کی لگا دیتا ہے، کچھ مسائل ہو جاتے ہیں اس کے بھی، گھر وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، زمین وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کبھی کہ ٹھیک ہے صاحب میں یہ خرید تو رہا ہوں آپ کا یہ گھر، لیکن اس کا جو پورا کھاتا ٹرانسفر وغیرہ جو کام ہے یہ سب آپ کو کرا کے دینا پڑے گا۔ کنڈیشن لگا، میں خرید رہا ہوں لیکن یہ پورا جو بھی ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نے مان لیا ٹھیک ہے صاحب ہم کرا کے دے دیں گے آپ کے لیے، تو کوئی بات نہیں، تو یہ تو جائز ہے شریعت کے اندر۔ لیکن کنڈیشن جب مان لیتے ہیں تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ اصل میں اسلام اس کی جو ہے تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ جائز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں آئے گا، کیونکہ جب مان لیا ہے تو اسے پورا کرنا ہے۔ ایک اور شکل آپ کے سامنے پیش کروں، اسے جو ہے اس کی جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ کنڈیشن وغیرہ لگانے کے جو مسائل آتے ہیں اسی سے جڑے ہوئی چیزیں ہیں یہ۔ آدمی یعنی بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی خریدنے بیچنے میں کچھ کنڈیشن جو ہے لگا دیتا ہے، یا خریدا ہے تو اس ٹائم پہ اس نے جو ہے کوئی کنڈیشن اس طرح کی جو ہے رکھی تھی، کوئی چیز اس طرح سے کی تھی۔ ابھی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں اس طرح کی کنڈیشن جو ہے بہت سارے آ جاتے ہیں۔ جب کنڈیشن لگائی جاتی تو اس وقت یہ خیال کرنا ہوتا ہے
کہ ہم یہ کنڈیشن کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ مان لینے کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں دائیں بائیں کرنے لگے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا تھا، جیسے ابھی کیا ہے، ہم نے کوئی سامان خریدا، تجارت میں یہ چیز آج کل بہت عام ہو گئی ہے کہ جو چیزیں ہم خریدتے ہیں کمپنی کی طرف سے یا فیکٹری کی طرف سے، اس کی میگزیمم پرائز جو ہوتی ہے، MRP جو ہے، وہ لکھ دی جاتی ہے۔ میگزیمم پرائز مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پہ آپ نہیں بیچ سکتے اسے۔ تو جب ہم نے وہ چیز کمپنی سے خریدی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے، سامان پہ پرنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کنڈیشن کے ساتھ سامان خرید رہے ہیں کہ ہم اس کو اس قیمت سے زیادہ پر نہیں بیچیں گے۔ جب ہم نے اس کنڈیشن کو مان لیا اور اس کے ساتھ خرید لیا، تو اب ہمارے لیے اس کا اس قیمت سے زیادہ پر بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو غلط فتوے دے دیتے ہیں کہ وہ جتنا چاہے نفع کما سکتا ہے، اس میں کیا پابندی ہے، وہ جو چاہے پروفٹ لے سکتا ہے۔ اس طرح کے فتوے یہاں بنگلور میں بعض لوگوں کی طرف سے دے دیے گئے، وہ غلط جو ہے چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم نے سامان خریدا، یہ سب بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا، جو ہول سیلر ہوتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، ان کے زیادہ مسئلے ہیں۔ سامان خریدا ہے فیکٹری سے یا جو ہے کمپنی سے ڈائریکٹ، اور اس پر جو ہے لکھا ہوا ہے سامان کے اوپر، جو آج کل عام طریقے سے سامانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ۔ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہی ہم نے خریدا ہے۔ اس کنڈیشن کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسے نہیں بیچا جا سکتا، وہ بیچنا جائز نہیں ہے اس کو۔ ہم نے اس کنڈیشن کے ساتھ خرید لیا، یہ بھی کنڈیشن ہے میرے، گویا کہ وہ کمپنی ہمیں ساتھ بیچنے کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیشن بھی لگا رہی ہے کہ اس سامان کو آپ اس سے پہلے مدت میں، اس سے کم، اس سے جو ہے جلدی ہی آپ کو نکال دینا ہے۔ اگر یہ ایکسپائر ہو جائے گا تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے۔ اب ان کی آپس کی چاہے جو بھی طے ہو کہ آپ کمپنی کو واپس کر دیں یا جو بھی ہو، ان کی اپنی کنڈیشن، لیکن جو ہے یہ کنڈیشن ہے، ہم نے مان لیا اس کو۔ اب اگر کوئی دکاندار، کوئی بھی بیچنے والا شخص، ریٹیلر جو ہے، وہ ایسے خریدنے کے بعد اگر ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بیچتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، اس شرط کے ساتھ خریدنا جائز تھا۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو شرط کے ساتھ خریدنے کا جو مسئلہ ہے، اگر کہیں آج کے دور میں اپلائی کرنا شروع کریں تو پھر تجارت مشکل ہو جائے گی۔ اکثر جگہوں پہ یہ شرطیں ہیں، ابھی کچھ باقاعدہ جو ہے آمنے سامنے باتیں ہوتی ہیں، کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ جو ہے ایسی کامن ہو چکی ہے کہ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں، اس کو عرف کہا جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے سب جانتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ جو سامان لیا گیا ہے، اس کے بعد ایکسپائر ہونے کے بعد اس کو نہیں بیچ سکتے، جائز نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے بھائیوں، بیچنے، خریدنے اور شرط کا جو مسئلہ تھا، وہ چیزیں کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال جلدی میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جب جی بولیے۔ کنڈیشن یہ دیکھی جائے گی شیخ، کنڈیشن ویلڈ ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں دیکھ، ہاں وہی ہو، اس وقت آپ بات چیت کے وقت میں آپ بات کریں گے اس، اور اور تو شیخ ظاہر سی بات ہے کہ جب بات ہو رہی ہے تو بات چیت میں کیا آئے گا، یہ مسئلہ آئے گا، کنڈیشن رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ جب قبول کر لیا، یہ یاد رکھیے، جب کنڈیشن کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی سامان کو خرید بیچ لیا ہے، تو پھر اس کنڈیشن کی پابندی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی دوسری چیز شیخ، جب کنڈیشن مان لیا، اگر ہوں میں کوئی چیز خرید رہا ہوں تو پیسے کا کیا ہوگا شیخ، پوری کیا آدھا ہوگا یا پیسوں کا کیا ہوگا شیخ؟
پورا دیں گے یا آدھا دیں گے، جیسے بات چیت وہ ہوگی جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے، یہ جو ہے یہ ایک الگ کنڈیشن، ابھی وہ تو بیچنے والے کی کنڈیشن تھی، اب خریدنے والے کی کنڈیشن یہ، خریدنے والے نے کنڈیشن یہ رکھا خریدنے کے ٹائم میں کہ میں پیسہ آپ کو، جیسے آج کے دور میں کہتے ہیں ون شاٹ پیمنٹ کروں گا، یا میں آپ کو اتنے مہینے میں اتنے سال میں یا جیسے بھی جو بھی ہوتی ہے آپ کو اس کے ساتھ وہ کی پوری جو ڈیٹیل دیتا ہے، میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، اور اس نے مان لیا، چیز بیچ دیا، اس وقت تو جو سامان بھی ہینڈ اوور کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو یہ پیمنٹ اسی کے لحاظ سے دے گا جیسی کنڈیشن تھی، اس کے خلاف پھر نہیں جانا چاہیے اس کو۔ جی خلاف جائے گا تو یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کو نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت کہا گیا۔ جی خریدنے والا ایک اور کنڈیشن لگا سکتا ہے شیخ، جیسے کہ مان لیجئے میں کوئی گاڑی خرید رہا ہوں، ہوں تو طے ہوا کہ وہ 3 دن کے بعد دے گا یا ہفتے کے بعد دے گا، ہوں ہوں تو میں یہ کنڈیشن لگاتا ہوں کہ بھائی اگر تم 3 دن کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد نہیں دو گے تو میں ہوں۔ اتنا پیسہ کاٹوں گا یا اتنا پیسہ میں کم کر دوں گا۔ جی ہاں جی ہاں، آج کہ کے دور میں یہ بہت زیادہ ہے مسئلہ، کہ وہ سب طے ہو جاتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں نہیں کیا تو کیا ہے۔ ایسا لگانا آج صحیح کے ہوگا؟ دور میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ کنڈیشن کو پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا اس وقت۔ آج کے دور میں کیوں ایسا ہو گیا کہ اب لوگوں کو وعدے کا پاس اور لحاظ نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں نا، تو لوگ جو ہے معاملات میں ابھی وعدے کا کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے۔ جی جی۔ اب جب وعدے کا پاس اور لحاظ نہیں رہا، جو نفاق کی علامت ہے، تو اس وجہ سے اب یہ کنڈیشن بڑھا دی جاتی، وہ کنڈیشن الگ نہیں ہے، اسی کنڈیشن کو اسٹینڈ کر یہ کہ جو ہے اس کو تھوڑا اور زیادہ، کہ اگر اس وقت نہیں کیا تو پھر آپ کو کیا فائن دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، وہ ہوتا ہے عام طریقے سے۔ ہمارے جو طریقہ رائج ہے، میں آپ کو جو آپ نے سوال کر دیا تو تھوڑی سی یہ ڈیٹیل آپ کو دے دوں اس کے بارے میں، کہ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جیسے یہ بلڈر لوگ بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں نا، تو وہ جو ہے بیچ دیتے ہیں اسے، وہ بننے سے پہلے ہی بیچ دیتے ہیں، وہ رہتا بھی ہے اس میں پورے پیپرز جو ہے سارے کنڈیشن سب لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور بہت وہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں کریں گے تو مسئلہ آئے گا، بہت سارے اختلاف وغیرہ کے جو ہے اسباب ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز بھی رہتی ہے کہ اگر اتنے مہینے میں جو اس نے کہا کہ ہم ہینڈ اوور کر دیں گے 6 مہینے میں، سال بھر میں اگر نہیں کیا تو کیا ہے، تو باقاعدہ وہ فائن رکھتے ہیں اس کی، کہ پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ جو ہمارے ملک میں طریقہ رائج ہے اس کے بارے میں، چونکہ وہ ہم لوگ تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جو چیز دینی تھی اگر ٹائم پہ نہیں دیا ہے، جیسے یہی پیمنٹ ہے نہیں دیا ہے، تو پھر اس کو سود کے ساتھ دینا پڑتا ہے، یعنی انٹرسٹ کے ساتھ دینا پڑتا ہے، یہ بہت کامن ہے۔ اور چونکہ نان مسلم کے یہاں تو باقاعدہ لیں گے، وہ انٹرسٹ کے ساتھ لیں گے، تو اسی لیے لوگ ان کا پیمنٹ جلدی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا پیمنٹ اس لیے روک دیتے ہیں کہ یہ تو انٹرسٹ نہیں کھاتے، اس لیے یہ تو جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، تو یہ سب بڑا لوگ جو ہے دھوکہ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے پوچھا بھی اس کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اسی کے ساتھ ایگریمنٹ بناؤ کہ اس کو فائن دینا پڑے، اگر اس نے اس مدت میں جو ہے نہیں دیا، ہینڈ اوور نہیں کیا، تو اسے فائن دینا پڑے گا اس کی، تو فائن کے اس پر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فائن لینا، یہ جو کیش جو یا کہہ لیجیے کہ روپے پیسے کی شکل میں جو فائن لیتے ہیں، اس کو مالی، یا آپ ہم جسے جرمانہ اردو میں کہہ لیتے ہیں، انگلش میں فائن کہتے ہیں، تو یہ اس کو عربی زبان میں یہ العقوبۃ المالیہ تو کہتے ہیں، مالی سزا دے رہا ہے۔ اور عام طریقے سے فقہا جو اس کے قائل نہیں رہے کہ جو ہے مالی سزا، اسلام میں مالی سزا کم رہی ہے، اسلام میں سزا زیادہ کیا ہے کہ جسمانی یعنی فزیکل جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، اسلام میں مالی سزا نہیں دی جاتی ہے۔
لیکن اب چونکہ یہی ہے، اب پھر تو فزیکل کا کچھ تصور ہی نہیں ہے یہ سب میں سے، تو باقاعدہ اس کے لیے آپ فائن رکھ سکتے ہیں، وہ کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس کی یہ فائن۔ جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ شیخ، کیونکہ میرا اگلا سوال وہی تھا پری لانچ کے سلسلے میں شیخ، آپ نے تفصیل سے بتا دیا، جزاک اللہ۔ جی 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 صاحب، ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ، اب تھوڑا ہم جلدی ہی شروع کیا کریں گے، اب تھوڑا ٹائم جو ہے مغرب کا کم ہو رہا ہے، تو اسی کے لحاظ سے آپ سب کو یاد دلا دوں، ٹائم ابھی ہے وہی 7:15، لیکن ہو سکتا ہے 5 منٹ اور پہلے شروع کر دیں، تو آپ اسی لحاظ سے حاضر ہو جائیں تو بہتر رہے گا۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔